ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ وہ ہے جو شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہیں، ان کو اپنا پیشوا اور راہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ پوچھنا ہم کو یہ ہے کہ وہ لوگ بسا اوقات ہم سے میل جول رکھتے ہیں اور ہماری دعوت وغیرہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو کیا ہم ان کے کھانے وغیرہ کو کھائیں پئیں یا ان کے ساتھ میل جول رکھیں یا نہیں رکھیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سائل کا سوال تھا۔ جواب: اس سلسلے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مبتدعین کے سلسلے میں جو فتویٰ صادر کیا ہے، میں آپ کے سامنے بعین ہی اس کو بتلاتا ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مبتدعین جو بدعتی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر شکیل بن حنیف ہے، یہ اولا مرتد ہے، اس کی تفصیل علماء نے نقل کی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تفصیل مفتیان کرام نے لکھ رکھی ہے، تفصیل وہاں دیکھ سکتے۔ یہ شخص مرتد ہے اور یہ شخص جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے چونکہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بسا اوقات حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کیا ہے، اور بھی بہت اس کی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب لکھتے ہیں بدعتی سے میل جول کے تعلق سے کہ اگر اس کے ساتھ میل جول رکھنے اور اس کے یہاں کھانا کھانے سے مقصود اس کی اصلاح کی توقع ہو تو میل جول رکھنا بہتر ہے، اور اگر اس سے خود بدعات میں مبتلا ہونے یا بدعات کی تائید کا اندیشہ ہو تو میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ محمودیہ 3 جلد صفحہ نمبر 56 اور 57 پر، جو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی سے، اس کی 3 جلد صفحہ 56 اور 57 پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری کتاب النوازل میں لکھتے ہیں، بعین ہی اسی عبارت کو حضرت نے بھی نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر مبتدعین سے تعلق اور میل جول سے ان کی اصلاح کی توقع ہو تو تعلق رکھنا بہتر ہے، اور خود بدعات میں مبتلا ہونے یا بدعات کی تائید کا اندیشہ ہو تو میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مفتی سلمان منصور پوری صاحب جو ہے اپنے فتاویٰ کتاب النوازل کی 2 جلد صفحہ 220 پر لکھتے ہیں۔ لہذا اب سائل کے سوال کے مطابق شکیل بن حنیف، اس کے جو پیروکار ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں، یہ مبتدی، بدعتی اور سخت گنہگار، علماء نے جو ہے اس کے ماننے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا اور مختلف چیزیں، لہذا اس کے پیروکار جو ہے یہ مرتد ہے، بدعتی ہے، اس سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ شخص جو ان لوگوں کے ساتھ اپنے مشن کو پھیلاتے ہیں، ایسے شخص سے اپنا تعلقات بالکل استوار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے ہم کو اس طریقے سے اسلام کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ اسلام کی دعوت نہیں، یہ بدعت کو فروغ دینا ہے۔ لہذا آپ ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کھان پان میں شریک ہو، ان سے قطع تعلق رکھیں، یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ
ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ میل جول رکھیں اور ان کے ساتھ دھیرے دھیرے آپ مل جائیں، ممکن ہے آپ کے اوپر محنت ہو تو آپ جو ہے ان کی طرف ان کے قریب ہو جائے، تو یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے آپ ان کی طرف نہ جائے تو بہتر ہے۔ ابھی میں تھوڑی سی تفصیل بھی بتلا دوں شکیل بن حنیف کے تعلق سے۔ پہلی بات تو یہ دیکھ لے کہ اگر مبتدعین سے تعلق میل جول رکھنا یہ بہتر نہیں، چنانچہ قرآن مقدس کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یہ آیت سورہ ہود کی ہے، پارہ نمبر 12، آیت نمبر 113 نمبر کی ہے۔ احکام القرآن للجساس کے اندر ہے وَالرُّكُونَ إِلَى الشَّيْءِ هُوَ السُّكُونُ إِلَيْهِ بِالْإِنْسِ وَالْمُحَبَّةِ فاقتضى ذلك النهي عن مجالسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ یہ عبارت احکام القرآن للجساس کی تیسری جلد 243 صفحے کی ہے۔ پھر الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے، جس کو فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں لکھا ہے، جو جدید نسخہ اس کی صفحہ تیسری جلد صفحہ 57 پر، کہ حضرت حسن کا قول نقل کیا الاعتصام کے صفحہ 66 سے وَعَنِ الْحَسَنِ لَا تُجَالِسُ صَاحِبُ هَوَى فَيَقْذِفُ فِي قَلْبِكَ ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالف فيمرز قلبك وعن إبراهيم لا تكلموا إني أخاف أن ترتد قلوبكم۔ اس طریقے کی عبارت الاعتصام سے نقل کی ہے صفحہ 66 سے، جو فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں صفحہ نمبر 57 جلد نمبر 3 پر نقل کیا ہے۔ الاعتصام ہی سے جو ہے اور تھوڑی سی عبارت ہے فخرج من مجموع ما تکلم فيه العلماء انواع احدما الارشاد والتعلیم واقامت الحجہ کمسألۃ ابن عباس رضی اللہ عنہ حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000۔ یہ عبارت بھی الاعتصام کی صفحہ 140 سے فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57 پر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عبارت بھی کتاب النوازل کی صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور فتاوی محمودیہ کی حاشیے میں جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ 57 پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے الاعتصام، جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، باب فی ذم البدع وسوء منقلب اصحابها فصل الوجہ الثالث من النقل، صفحہ نمبر 66، دار المعرفہ بیروت لبنان کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر اس کی تفصیل نقل کی ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو اس کی تفصیلی عبارت مل جائے گی۔ یہ میں نے جو عبارت پڑھی ہے یہ فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں نقل کی ہے، تیسری جلد صفحہ 57 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ تو ان کے ساتھ میل جول اور تعلقات کے تعلق سے بات تھی۔ اب کچھ بحث شکیل بن حنیف کے تعلق سے میں آپ کو بتلا دوں کہ جو شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا چند چیزیں، اس کے تعلق سے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری کے یہاں ایک فتویٰ آیا، اس فتوے کا میں جواب نقل کرتا ہوں اور حوالہ دے دوں گا، آپ ان کی کتاب النوازل میں دیکھ لیں گے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث شریفہ میں قیامت کے قریب مہدی نام کی جس شخصیت کے ظہور کی بات کہی گئی ہے، احادیث مقدسہ میں جس مہدی کی ظہور کی بات کہی گئی ہے، اس کا مصداق جو سوال مذکورہ میں شکیل بن حنیف ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کیا حدیث میں بیان کی گئی ہے مہدی علیہ السلام کی تفصیل کے سلسلے میں، وہ تفصیل احادیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا جس مہدی کی ظہور کی بات احادیث میں ہے وہ تو شکیل بن حنیف نہیں ہے، اس لیے کہ مہدی موعود کا جو ظہور ہوگا وہ مکہ معظمہ میں ہونے والا ہے، اور یہ مذکورہ شخص
یہ جو شکیل بن حنیف ہے، یہ مذکورہ شخص شکیل بن حنیف ہندوستان کا باشندہ ہے، جو ہندوستان میں ایک ریاست ہے بہار، اس میں ایک ضلع ہے دربھنگا، وہاں کا رہنے والا ہے۔ یہ ہندوستان کا بہار کا علاقہ، ہندوستان میں بہار کا علاقہ، اس میں دربھنگا ضلع پڑتا ہے، اس دربھنگا کا رہنے والا یہ شخص ہے۔ لہذا مہدی موعود کا نام پیغمبر علیہ السلام کے نام کے موافق احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نام ان کے موافق ہوگا، اور مہدی علیہ السلام جو ہے وہ خانواد نبوت کے ایک فرد شمار کیے جائیں گے، ایک فرد ہوں گے، اور ایسے ہی اپنے زمانے کے خلیفہ برحق ہوں گے۔ حضرت مہدی جو ہے خلیفہ برحق تسلیم کیے جائیں گے، اور ان کی قیادت میں دشمنان اسلام سے شرعی جہاد کیا جائے گا۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان سے جہاد ہوگا۔ نیز یہ بھی بیان کیا حضرت مفتی سلمان صاحب نے کہ ان کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور ایسی جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایسی کوئی بھی بات شکیل بن حنیف نامی شخص پر منطبق نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ شخص قطعاً جھوٹا، فریبی اور دجال ہے۔ اس کے فریب سے لوگوں کو بچنا لازم ہے، خود بھی بچے، لوگوں کو بھی بچائے، اور جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں اس کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ شخص دجال من الدجاجلہ اگر کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ دجال من الدجاجلہ ہے، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے لوگوں کو۔ چنانچہ سنن الترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ یہ عبارت جو ہے سنن الترمذی کی دوسری جو صفحہ 47 پر تفصیل تحفۃ الاحوذی وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات حضرت مفتی سلمان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ روایت سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی اس وقت تک خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیں گے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حکومت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے ہوں گی، اور حضرت مہدی ان کے وزیر بن کر کے کام کریں گے۔ لہذا حضرت مہدی کے جانشین ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، اور یہ شکیل بن حنیف ملعون دجال جو ہے یہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجموع الزوائد کے اندر نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع لرجل بین مکۃ المقام عدت اہل بدر فیأتیہ اصائب اہل العراق و ابدال اہل الشام وغیرہ۔ عبارت مجموع الزوائد کی 7ویں جلد 314 صفحے پر ہے۔ پھر تہذیب التہذیب میں 9ویں جلد 126 صفحے پر ہے، وقد توتر الاخبار واستفاضت لکثرت رواتها عن المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم فی المہدی من اہل بیتہ وانہ یملک 7 سنین ویملأ الارض عدلا وان عیسیٰ علیہ السلام یخرج فیصاعدہ علی قتل الدجال وانہ یوم هذه الامہ وعیسیٰ علیہ السلام خلفہ وغیرہ۔ عبارت جو ہے تہذیب التہذیب کی 9ویں جلد صفحہ 126 پر نقل کی ہے، تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور یہ ایسا وقت ہوگا جب کہ لوگ کسی خلیفہ برحق کو تلاش رہے ہوں گے، لوگوں کو خلیفہ برحق کی تلاش ہوگی کہ یہ کہاں ہوں گے۔ بار خلافت سے بچنے کے لیے حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، جہاں دوران طواف انہیں پہچان لیا جائے گا، قدرتی طور پر حضرت مہدی کو پہچان لیا جائے گا،
اور ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دست حق پرست پر خلافت کی بیعت لوگ کر لیں گے اور کر لی جائے گی۔ لہذا یہ دعویٰ کہ پہلے حضرت مہدی کے جانشین سے بیعت ہوگی پھر حضرت مہدی سے بیعت ہوگی قطعاً غلط ہے۔ اس کو مستفاد کیا ہے، کتاب کا نام ہے امام مہدی شخصیت و حقیقت، صفحہ 49 سے صفحہ 53 تک نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب مذکورہ بالا عبارات جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کی، اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکیل بن حنیف دجال ہے، اس کے چنگل میں اور اس کے کہنے میں ہم کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے، اولاً تو یہ ہندوستان کا باشندہ ہے، اور ثانیاً یہ کہ اس کی طرف نہ ہی کسی کی رغبت ہے اور نہ ہی خواہش ہے، اور نہ ہی یہ خاندان نبوت سے ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ہم مانند ہے، اور نہ ہی یہ عرب ہے۔ اس لیے یہ شخص جھوٹا دجال ہے، اس کے کہنے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے، اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجموع الزوائد سنن ابی داؤد کے اندر ایک تفصیلی عبارت ہے، میں مختصراً پڑھ دیتا ہوں، پھر تفصیل آپ وہاں دیکھ لیں گے۔ حضرت ام سلمہ کی قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ فیأتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام۔ یہ اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل جو ہے سنن ابی داؤد کی دوسری جلد صفحہ 889 پر جو ہے نقل کیا ہے۔ مجموع الزوائد کی 7ویں جلد صفحہ 314 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اپنے فتاوی کتاب النوازل کی دوسری جلد صفحہ 217 سے 219 تک جو ہے اس کو نقل کیا ہے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اب دو مسئلے کا خلاصہ میں آپ کو بتلا دوں پوری بحث کا، کہ شکیل بن حنیف یہی جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جھوٹا کذاب دجال ہے۔ اس کے جھوٹ اور دجل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو جو ہے یہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شخص ملعون ہے۔ اس کے بہکاوے میں آنے سے ہم کو بچنا چاہیے، خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرے یہ کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ شخص ملعون ہے۔ اس شخص کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا اس نیت سے کہ یہ ہمارے دوست احباب ہے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ نیت ہو انسان کی کہ اس کو میں قریب لے کر کے آؤں گا اسلام سے، تو کسی قدر گنجائش ہے، اور اگر خدشہ ہو کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میں خود جو ہے مبتدئین میں سے بن جاؤں گا، تو پھر ان سے قطع تعلق بہتر ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ یہ کیا نام ہے امام مہدی شخصیت و حقیقت اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔